دوستو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی زیادہ کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا۔ اب میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دے سکوں، اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں ہے، تو اسے نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعائے خیر کروں۔ لہٰذا جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں کیوں اتنا زیادہ فکر مند ہے؟ سن لے، اس مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چھوٹے بڑے، مرد عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی اور عجمی، ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے، لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب اور غصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اس کا حج قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے منہ پر اس کا حج مار دیا گیا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جو میری حالت ہوئی اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ بدنصیب شخص شاید میں ہی ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں۔ میں بہت زیادہ پریشان رہا اور سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اسی طرح کا ایک اور خواب آیا، اور ایسے ہی غیبی آواز سنائی دی اور کہا گیا کہ اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک آدمی ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہیں کہ اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ اور مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح ہی خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں چلا گیا اور انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بلخی حاجی بھی موجود ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی نام کا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر عابد و ظاہر تو پورے خراسان میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ دوستو، اب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ بہرحال میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت ہارون بلخی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں اور ساری رات قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں اس کی تلاش کرو، کیونکہ وہ ایسی جگہوں پر قیام کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اس ویران علاقے کی طرف چلے گئے اور ہارون بلخی کو ڈھونڈنے لگے۔ بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ میں نے جان لیا کہ یہی آدمی ہارون بلخی ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے ایک زنجیر ڈالی گئی تھی، اور اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنی گردن میں لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بیڑیاں بھی ڈال رکھی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ شہر کا رہنے والا ہوں۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو تم ہی مالک بن دینار ہو
جن کی عظمت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بجتے ہیں۔ تو آپ نے کہا عالم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، اور زاہد عابد تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی کو اختیار کیا ہوا ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا اے مالک بن دینار، تم میرے پاس یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو اسے بیان کرو۔ تو میں نے اس آدمی سے کہا مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا اے مالک، تم نے جو بھی خواب دیکھا ہے اسے بیان کرو اور مجھ سے ذرا بھی شرم نہ کھاؤ۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنا دیا۔ خواب سن کر وہ آدمی کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے اسی طرح کا خواب میرے بارے میں حج کے موقع پر کسی نہ کسی نیک بندے کو ضرور آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ پھر مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے تم اپنا گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس گناہ سے بچا سکوں۔ تو اس شخص نے کہا اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے کسی دوست کے پاس گیا تو میں نے وہاں خوب جی بھر کر شراب پی لی، اور جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں اسی حالت میں اپنے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو وہ میری طرف آئیں۔ میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو انہوں نے مجھے تھام لیا اور کہنے لگی کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے۔ سب مسلمان صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ کیا تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ تو یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور میں نے ایک گھونسا اپنی والدہ کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت شدید نشے کی حالت میں تھا اور میرے ہوش و حواس بحال نہیں تھے۔ میری زوجہ نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کال کوٹڑی میں بند کر دیا اور باہر سے دروازہ لگا دیا تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں اس معاملے کی خبر بھی نہ ہو، اور اسی طرح میں نشے کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ جب کافی رات گزر گئی تو مجھے ہوش آیا اور میرا نشہ ختم ہو چکا تھا، تو میں دروازے کی طرف بڑھا تو دروازہ بند تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھولو، تو اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا کہ میں اب دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو میں نے کہا تم مجھ سے اتنی زیادہ ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ دوستو، اس کی بیوی نے کہا تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ تو میں نے کہا آخر کیا بات ہے، مجھے بھی تو معلوم ہو کہ میں نے ایسی کیا بری حرکت کی ہے۔ تو میری زوجہ نے کہا تم نے اپنی ماں کو قتل کر ڈالا ہے اور اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے۔ جب میں نے یہ بات اپنی بیوی کے منہ سے سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا اور تنور کی طرف لپکا۔ جب میں نے تنور میں دیکھا تو میری والدہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔
میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا جس سے میں نے اپنی ماں کو گونسا مارا تھا۔ پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا اور اس میں زنجیر ڈال کر اپنے گلے میں لٹکا لیا اور پھر دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے۔ وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے اور 26 لونڈیاں اور 23 غلام بھی آزاد کر دیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر وقف کر دی۔ اور اب مسلسل 40 سال سے میری یہ حالت ہے کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں، وہ بھی صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں۔ اور میں ہر سال حج بھی کرتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا خواب دکھایا جاتا ہے جیسا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو دکھایا گیا ہے، اور یہ میری داستان عبرت ہے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا، اے منحوس انسان، قریب ہے کہ جو آگ تم پر نازل ہونے والی ہے وہ پوری زمین کو جلا کر راکھ کر ڈالے گی۔ پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ آدمی مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں وہاں سے جا چکا ہوں تو اس نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح مناجات کرنے لگا کہ اے غموں اور مصیبتوں کو دور کرنے والے، مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، ایک گہرے سمندر کو پیدا کرنے والے، اے میرے پاک پروردگار، تیرے دستے قدرت میں تمام جہانوں کی بھلائیاں ہیں۔ میں تیری رضا چاہتا ہوں اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اپنے عفو و کرم کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے رب کریم، اے میرے پروردگار، میری امیدوں کی لاج رکھ لے۔ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ مجھے امید ہے تو میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ میں تجھ سے صرف یہی دعا کرتا ہوں، اے اللہ سبحانہ و تعالی، موت سے پہلے تو مجھ سے ایک بار راضی ہو جا۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رقت انگیز مناجات سن کر میں اپنی منزل کی طرف واپس لوٹ آیا، اور پھر جب رات کو نیند آئی تو دل کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مالک بن دینار، تو لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عفو و کرم سے مایوس مت کر۔ بے شک اللہ محمد بن ہارون کے احوال سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اسے کہنا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بروز قیامت میدان حشر میں تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا پیٹا ہوگا تو اس کو اس کا بدلہ وہیں پر دلوا دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب ضرور لوں گا، اور اگر کسی نے ذرا برابر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا بدلہ بھی دلواؤں گا۔ اے ابن ہارون بلخی، کل بروز قیامت اللہ تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے
मजबूत जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ धकेल रहे होंगे। फिर तू दुनियावी 3 दिन और 3 रातों के बराबर जहन्नम की आग का मज़ा चखेगा, क्योंकि अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजम कर ली है कि मेरा जो बंदा नाहक किसी को कत्ल करेगा और शराब पिएगा तो मैं उसे जहन्नम की आग का मज़ा ज़रूर चखाऊंगा। ए इब्ने हारून बल्खी, अल्लाह तेरी माँ के दिल में तेरे लिए रहम डाल देगा और इसके दिल में ये बात भी डाल देगा कि वो अल्लाह से सवाल करे कि ए अल्लाह सुबहाना व ताला, तू मेरे लफ्ते जिगर को बख्श दे, और फिर अल्लाह तुझे तेरी माँ के हवाले कर देगा। तेरी वालदा तेरा हाथ पकड़कर तुझे जन्नत में ले जाएगी। और हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जब सुबह हुई तो मैं फ़ौरन भागा भागा इब्ने हारून बल्खी के पास गया और उसे ये खुशखबरी दी कि आज रात आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में मुझे ज़ियारत नसीब हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तेरे बारे में एक खुशखबरी दी है। फिर मैंने उसे अपना पूरा ख्वाब सुना दिया। खुदा की कसम, वो मेरा ख्वाब सुनकर झूम उठा और उसकी रूह इस तरह आसानी से जिस्म से जुदा हो गई जैसे किसी पत्थर को पानी में डाला जाए तो वो आसानी से नीचे पानी की तह में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, फिर उसकी तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया गया और मैंने उसके जनाजे में शिरकत भी फरमाई और उनके लिए दुआ भी फरमाई। नाज़रीन कराम, हम भी मिलकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, मोहम्मद बिन हारून बल्खी पर अपना रहम फरमा और हम सब को अपनी रहमत कामला का साया अता फरमा। हमें लम्हा भर के लिए भी जहन्नम की आग में ना डालिएगा। हमारे कमज़ोर जिस्म जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे तो दुनिया की आग की एक छोटी सी चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो हम जहन्नम की आग के बड़े बड़े लपटों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। ए अल्लाह सुबहाना व ताला, हमें हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जहन्नम से महफूज रखना और हमारी खताओं को माफ़ फरमा देना और हमें हमेशा दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाना और अपनी दायमी रज़ा से माला माल करना। ए प्यारे अल्लाह, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देना। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का मनाजरा एक दहरिये से हुआ। दोस्तों, दहरिया उस शख्स को कहते हैं जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखता और वो सिरे से ही खुदा के होने का इनकार करते हैं। दोस्तों, गुफ्तगू इस कदर बढ़ गई और बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई कि उस दहरिये का हाथ और हज़रत मालिक बिन दिनार का हाथ दोनों के हाथों को यकजा बांधकर आग में डाला जाए और फिर देखा जाए कि आग किसके हाथ को जलाती है और किसके हाथ को छोड़ देती है। तो आग जिसके हाथ को छोड़ देगी वो आदमी सच्चा और ईमानदार है, और आग जिसके हाथ को जलाकर राख कर डालेगी वो झूठा है। चुनाचा दोनों के हाथ बाहम मिलाकर बांध दिए गए और दोनों हाथों को आग में डाल दिया गया। दोस्तों, खुदा की कुदरत से ऐसा हुआ कि दोनों में से किसी का हाथ भी आग में नहीं जला, बल्कि आग ही ठंडी हो गई और दोनों बच गए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या देखकर बड़े परेशान हुए और सजदा में गिर कर मनाजात की कि या इलाही, ये क्या माजरा है। तो गैब से आवाज़ आई कि ए मेरे मालिक, दहरिये का हाथ तेरे हाथ के साथ मिलाकर बांधा गया था और तेरे हाथ के साथ ही आग में डाला गया था, और जो चीज़ तेरे हाथ से लग जाएगी हम उसे कभी नहीं जलाएंगे। दहरिये का हाथ जलने से अगर बचा है तो तुम्हारे हाथ की बरकत से तुम अपना हाथ अलग और उसका हाथ अलग आग में डालो, फिर तमाशा देखो। चनाचा फिर दूसरी मर्तबा ऐसा ही किया गया तो हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह का हाथ तो बिल्कुल महफूज रहा और दहरिये का हाथ जलकर भस्म हो गया
اور اس طرح وہ جھوٹا انسان ثابت ہو گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ جب کشتی عین منجدار میں پہنچ گئی تو ملا نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کرایہ طلب کیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے کشتی میں سوار کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے تاکہ میں سفر کے لیے کوئی اور وسیلہ تلاش کر لیتا۔ دوستو، ان کی بات سن کر کشتی کا مالک سخت بدتمیزی اور بد کلامی پر اتر آیا۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس قدر مارا کہ آپ رحمت اللہ علیہ پر غشی طاری ہو گئی۔ کشتی والا کوئی بہت ہی ظالم اور سنگ دل انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اسی بات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جب آپ رحمت اللہ علیہ غشی کی حالت میں تھے تو اس نے آپ سے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم نے کشتی میں سفر کرنے کا معاوضہ ادا نہیں کیا تو میں تمہیں دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر ڈالوں گا۔ ابھی اس ملا نے اپنی بات بھی مکمل نہیں کی تھی کہ اچانک کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آ گئیں، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر اس ملا کا کرایہ ادا کر دیا۔ ادھر ملا نے یہ ساری صورتحال دیکھی تو تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا، مگر آپ کشتی میں سے دریا میں اتر گئے اور پانی پہ چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا کہ مریض موت کے قریب ہے اور زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے تو آپ نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن جب وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 کہتا رہا تو آپ نے اس کا سبب دریافت کیا، اور آپ نے جب ایک مرتبہ پھر کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو مریض نے نکاہت کے عالم میں بتایا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سامنے آگ کا ایک پہاڑ آ جاتا ہے اور آگ کے شعلے اس کی جانب لپکتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے مریض کے پاس کھڑے دوسرے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ شخص سود کا کاروبار کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا، اعلیٰ حضرت، یہ بات تو آپ نے بالکل سچ فرمائی، لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تو اس پر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص کو دم آخر دشواری نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ کم تولنے والا اور سود کھانے والا تھا۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گھومتے پھرتے بصرہ کے ایک محلہ میں ایک عالی شان محل کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں دیکھا کہ ایک نوجوان مزدوروں اور مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہماک اور توجہ سے کام کی ہدایت دے رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے اپنے رفیق جعفر بن سلیمان سے فرمایا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جوان محل کی تعمیر و تزئین کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے، مجھے تو اس کے حال پر رحم آ رہا ہے اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے کہ کیا عجب ہے کہ یہ جوان جنت میں چلا جائے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار جعفر بن سلیمان کے ساتھ اس نوجوان کے پاس گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے مالک بن دینار کو پہچانا نہیں۔ جب تعارف ہوا تو عزت و توقیر کی کوئی کسر نہیں رکھی اور عرض کیا کہ حضرت کوئی کام ہے کیا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس عالی شان مکان پر کتنی دولت خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ میرا 1,00,000 درہم اس مکان پر خرچ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار نے فرمایا کہ اتنی بڑی رقم اگر تم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے
ایک ایسے عالی شان محل کی ضمانت لے لوں گا جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت اور دیرپا ہوگا، جس کی مٹی مشک و زعفران کی ہوگی اور وہ کبھی منہدم نہیں ہوگا۔ اور وہ صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادمائیں اور سرخ یاقوت کے کعبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ بھی محل کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور اس محل کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بن گیا ہے۔ نوجوان بولا کہ مجھے اس بارے میں ایک رات غور کرنے کی مہلت عطا فرمائی جائے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ بہت بہتر ہے، تم اس پر غور کر لو۔ دوستو، اس مکالمہ کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت مالک بن دینار کو رات بھر رہ کر اس نوجوان کا خیال آتا رہا۔ رات سے صبح تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے حق میں دعائے خیر فرماتے رہے کہ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے جہاں وہ نوجوان اپنا محل تعمیر کروا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے ملے تو اس نے کہا، کل جو بات ہوئی تھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یاد ہے کیا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے بالکل یاد ہے۔ تو دوستو، اس نوجوان نے 1,00,000 درہموں کی تھیلیاں حضرت مالک بن دینار کے حوالے کر دیں اور کہنے لگا، یہ قلم، دوات اور کاغذ حاضر ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے یوں تحریر فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس غرض کے لیے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس مکان کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک ایسا شاندار محل دلانے کا ضمانت دار ہے، اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس 1,00,000 درہم کے بدلے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے، اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں بھی موجود ہے۔ دوستو، فقط یہ کاغذ نوجوان کے حوالے کر کے ساری دولت شام سے پہلے فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دی گئی۔ اس عظیم عہد نامے کو لکھے ہوئے ابھی 40 روز بھی نہیں گزرے تھے کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ محراب مسجد پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے لیے لکھا ہوا وہی کاغذ وہاں پر رکھا ہے، اور اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ تحریر چمک رہی ہے، عزیز و حکیم اللہ کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے پروانہ برات ہے کہ تم نے جس محل کے لیے ہمارے نام سے ضمانت لی تھی وہ ہم نے اس جوان کو عطا فرما دیا ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ ہی نوازا ہے۔ دوستو، اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑتے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم و گسار ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دوستو، جب پوچھا گیا تو پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ نوجوان تو کل ہی خالق حقیقی سے جا ملا ہے۔ نوجوان کے جنازے کو غسل دینے والے آدمی نے بتایا کہ اس نے مجھے بلوایا اور یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ کو غسل و کفن تم دینا، اور کاغذ کا ایک ورق مجھے کفر کے اندر رکھنے کی وصیت بھی کی تھی۔ چنانچہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی تدفین کر دی تھی۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے محراب سے ملا ہوا کاغذ وہ سال کو دکھایا تو وہ چیخ پڑا کہ واللہ، یہ تو وہی کاغذ ہے جو میں نے کل کفن میں رکھا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ دیکھ کر ایک اور شخص نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2,00,000 درہم کی پیشکش پر ضمانت نامہ لکھوانے کی التجا کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ جس کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ حضرت اسے یاد کر بہت دیر تک روتے رہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرے تو اس گرجا گھر کے اندر سے ایک عیسائی راہب کی آوازیں آ رہی تھی جو یہ کہہ رہا تھا،
اے وہ ذات بابرکت جس کے حرم میں خوف کھانے والے اور لوگوں کے ستائے ہوئے پناہ لیتے ہیں اور طلب کرنے والے لوگ اس کی رحمت و نعمت کی طرف رغبت کرتے ہیں، میں تیرے انتقام سے رہائی کی التجا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، ان گناہوں کا جن کی لذت ختم ہو گئی ہے اور مشقت باقی رہ گئی ہے۔ تو دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب یہ آواز سنی تو آپ رحمت اللہ علیہ گرجا گھر کے اندر تشریف لے گئے اور اس عیسائی راہب سے پوچھنے لگے کہ یہ تبدیلی کیسے واقع ہو گئی۔ تو راہب کہنے لگا کہ میں عیسائی تھا مگر میں اب عیسائی نہیں ہوں۔ میرے ساتھ کچھ واقعہ یوں ہوا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا تو کوئی ندا دینے والا ندا دے رہا تھا اور بڑے تشبیہ امیز لہجے میں کہہ رہا تھا کہ اے راہب، تو کب تک کفر و شرک میں مبتلا رہے گا؟ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک برگزیدہ بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اللہ یا اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ارشاد ہوا کہ میں خطا کاروں کا شفیع نبی آخر الزماں ہوں اور وہ رسول ہوں جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی اور جس کی پیشگوئی انجیل میں بھی موجود ہے، اور میں وہ ہوں جس کی نبوت کی گواہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی، جس کے اوصاف تورات میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس مبارک ہستی نے میرے سینے پر اپنا دست رحمت پھیرا اور یہ دعا پڑھی، اے اللہ، تو اپنے بندے کے قلب میں ہدایت کی بات ڈال دے اور اسے راہ راست اور سچائی کی توفیق عطا فرما۔ تو جیسے ہی میں نیند سے بیدار ہوا تو میرا دل اسلام کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا، اور اب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو چکا ہوں۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دنیا داری سے ہمیشہ دور رہتے تھے کہ دنیا کی رنگینیوں اور دلکشیوں کو دیکھ کر مالک بن دینار پر ایک خاص قسم کا خوف طاری ہو جایا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ بصرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا اور اس کی وسیع جائیداد اور مال و دولت کی وارث اس کی اکلوتی بیٹی ٹھہری، جو کہ انتہائی خوبصورت اور قیامت خیز شخصیت کی حامل تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتی ہو؟ تو اس پر لڑکی نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ مالک بن دینار سے میرا نکاح ہو جائے، کیونکہ وہ پرہیزگار، دیندار اور ذکر الہی میں مصروف رہنے والے انسان ہیں۔ میں ان سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ دینی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی نے اس لڑکی کا پیغام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تک پہنچا دیا، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو دنیا کو کب سے طلاق دے چکا ہوں، چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے، اس لیے میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بصرہ شہر کی گلیوں میں کسی امیر شخص کی باندی خدمت گاروں کے جرمٹ میں سوار بڑے ناز و نخرے سے چلی جا رہی تھی کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی نظر اس عورت پر پڑی۔ آپ سادہ حال رہتے تھے تو اس سے دریافت کیا کہ کیا تیرا مالک تجھے فروخت کرے گا؟ تو کنیز نے غرور سے سر جھٹک کر کہا، اگر فروخت بھی کرے تو آپ جیسا مفلس کیا مجھے خرید سکے گا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو کیا چیز ہے، میں تجھ سے بھی بہتر کنیز خرید سکتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے مکان تک تشریف لے گئے۔ باندی نے اپنے آقا کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا تو باندی کے آقا نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت مالک فرمانے لگے، میں اس کنیز کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیر آدمی کہنے لگا، کیا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا، میرے نزدیک تو اس کی قیمت
کھجور کی 2 سڑی گٹھلیاں ہیں اور ان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات سن کر وہ امیر آدمی ہنسنے لگا اور کہنے لگا آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تو حضرت مالک کہنے لگے اس کنیز میں بہت سارے عیب ہیں اور عیب دار شے کی قیمت ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو امیر آدمی پھر سے کہنے لگا ذرا وہ عیب مجھے بھی تو بتاؤ تو میں بھی سنوں۔ تو حضرت مالک کہنے لگے اگر عیب سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، اگر یہ عطر و خوشبو نہ لگائے تو اس کا جسم بدبو پیدا کرنے لگے گا، اگر یہ اپنا منہ نہ دھوئے تو اس سے تعفن اٹھنے لگے گی، اگر یہ باندی اپنے بالوں کی صفائی نہیں رکھے گی تو اس میں جوئیں پڑ جائیں گی، اور اگر یہ لمبی عمر پا جائے گی تو اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا اور یہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہے گی، اور حیض اسے ناپاک کرتا ہے۔ پیشاب پخانہ اس کے عیب میں سے ایک چیز ہے، اور طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہوتی رہتی ہے۔ رنج و غم اور تکلیف سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تو ظاہری عیب ہے، اور باطنی عیب کا حال تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑی خود غرض ہے۔ آج یہ تمہارے لیے وفادار ہے تو کل کسی اور کے لیے بھی وفادار ہو سکتی ہے۔ اس کی دوستی سچی نہیں ہے اور یہ قابل اعتبار تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے کم قیمت کی ایک کنیز مجھے مل رہی ہے، مگر ان تمام باتوں میں وہ اس سے بہتر ہے۔ کافور، زعفران، مشک، جوہر نور سے اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ اگر وہ کنیز کسی کھارے پانی میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ آب شیریں بن جائے، مردے سے ہم کلامی کرے تو وہ مردہ دوبارہ سے جی اٹھے، سورج کے آگے اگر اپنی کلائی کھول دے تو اس کی روشنی سے سورج کی روشنی مان پڑ جائے، زیور و پوشاک سے آراستہ ہو کر اگر وہ کنیز دنیا میں آ جائے تو سارا جہاں اس کی خوشبو سے معطر اور مزین ہو جائے، اور مشک و زعفران کے باغوں، یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس کنیز کی پرورش ہوئی ہے، آب تسنیم اور طرح طرح کے آرام و آسائش سے اسے پروان چڑھایا گیا ہے، وہ اپنے عہد کی پکی ہے اور دوستی میں بھی پکی ہے۔ تم ہی بتاؤ ان دونوں میں خریدنے کے لائق کون سی کنیز ہے؟ تو امیر آدمی کہنے لگا حضور اس کی قیمت کیا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی قیمت تو ہر وقت اس شخص کے پاس ہے جو رات میں چند لمحوں کے لیے ہر شے سے بے نیاز ہو کر خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہو۔ تمہارے لیے انواع و اقسام کے کھانے کا دسترخوان چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو رضائے حق کے لیے کھانا کھلاؤ، راستے سے گندگی اور روڑے ہٹاؤ۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی زندگی تنگ دستی اور فقر میں گزارو، فکر دنیا سے الگ ہو جاؤ، حرص سے دور رہ کر قناعت پسندی اختیار کرو، پھر اس کا ثمر یہ ہوگا کہ کل تم آرام و سکون سے جنت کی راحتوں میں رہو گے اور بادشاہ کریم کے دائمی جوار سے سرفراز ہوگے۔ شیخ کی نصیحتوں کو سن کر کنیز کے آقا نے کنیز اور غلاموں کو آزاد کر کے اپنی جائیداد ان سب میں تقسیم کر دی اور لباس فاخرہ پھینک کر فقر کا موٹا لباس پہن لیا۔ دوستو کنیز نے جب یہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے آقا کی تقلید کی اور موٹا لباس پہن کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوستو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ یہ دونوں دنیا سے بے نیاز ہو کر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور اسی حال میں اپنے خالق حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا ملے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ شدید بیماری کے بعد جب صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت انتہائی مشکل سے گرتے پڑتے بازار تشریف لے گئے۔ حسن اتفاق سے اس وقت سامنے سے بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی تھی۔ سواری کو راستہ دلوانے کے لیے پہرے داروں نے لوگوں کو ادھر ادھر دھکے دینے شروع کر دیے اور ایک شور بلند ہوا۔ حضرت مالک بن دینار اس قدر کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ انہیں راستے سے ہٹنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، تو چنانچہ ایک پہرے دار نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اس قدر زور سے کوڑا مارا کہ تکلیف کی حالت میں آپ کے منہ سے
اس پہرے دار کے بارے میں یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ دوستو، خدا کا کرنا کیا ہوا کہ چند ہی روز بعد کسی جرم کی پاداش میں اس پہرے دار کے ہاتھ کٹوا دیے گئے۔ تاہم آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر انتہائی تکلیف ہوئی اور آپ نے دل میں کہا، کاش قرب کی حالت میں میرے منہ سے اس پہرے دار کے بارے میں برا کلمہ نہ نکلتا تو آج اس کے ہاتھ محفوظ رہتے۔ دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے 40 برس تک بصرہ شہر میں قیام فرمایا۔ حالانکہ بصرہ میں کھجوریں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے کبھی ایک کھجور تک نہیں کھائی۔ بہت مرتبہ آپ کو کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ اپنے نفس پر قابو پاتے اور صبر سے کام لیتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا کہ میں نے کبھی کھجور نہیں کھائی، اور کھجور نہ کھانے سے نہ تو میرا پیٹ کم ہوا ہے اور نہ ہی تمہارا پیٹ بڑا ہے۔ اس قدر ضبط نفس کے باوجود کہ 40 برس تک میں نے کھجور تک نہیں کھائی، ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کھجور کھانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے نفس نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا اور کھجور کھانے کی رغبت دلائی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے نفس، میں کبھی تیری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کھجور کھانے کا اشارہ ملا اور کہا گیا، اے مالک بن دینار، اپنے نفس پر لگائی ہوئی پابندی ہٹا دے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس شرط پر میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں کہ تو مسلسل 7 دن تک روزے رکھے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے نفس کو دبانے کی خاطر 7 دن تک روزے رکھے۔ اس کے بعد بازار سے کھجوریں خریدی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ نے کھجوریں کھائی بھی نہیں تھی کہ ایک لڑکے نے آپ کی طرف دیکھا اور اپنے والد گرامی کو آواز دے کر بلایا کہ مسجد میں کوئی یہودی گھس آیا ہے۔ یہودی کا نام سنتے ہی اس لڑکے کا والد ڈنڈا لے کر دوڑتا ہوا آیا، مگر جب آپ کے سامنے آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو پہچان لیا اور معافی مانگنے لگا، اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے محلے میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی بھی دن کے وقت نہیں کھاتا اور تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بیٹے نے آپ رحمت اللہ علیہ کو یہودی سمجھا، اور آپ رحمت اللہ علیہ اس کی یہ غلطی معاف فرما دیں۔ تو دوستو، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ بچوں کی زبان غیبی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، میں نے کھجور کھائی بھی نہیں اور آپ نے مجھے یہودیوں کے ساتھ ملا دیا۔ اگر کھا لیتا تو پھر نہ جانے میرا انجام کفار سے بھی زیادہ برا ہوتا۔ میں اب اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی میری زبان پر کھجور کا نام بھی نہیں آئے گا۔ معزز ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں معروف شخصیت میں سے ایک معین شخصیت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ہیں۔ مالک بن دینار ایک مشہور انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا۔ انہوں نے اخلاقی قدروں اور دینی علوم کی تعلیم دینے کا فریضہ سر انجام دیا اور اپنے علم سے لوگوں کو روشنی کی راہوں میں ڈال دیا۔ دوستو، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی ترجمہ کرنے اور تعلیم دینے کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا مقصد لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا تھا تاکہ لوگ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔
मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह में एक खसूसी बात ये थी कि वो तालीम के साथ साथ खुद भी नेक ख्वाहिशात की पैरवी किया करते थे। उनकी ज़िंदगी में ज़हद व तकवा का इतना ज़्यादा अमल दखल था कि वो खुद को ज़िंदगी की मामूली बातों से भी दूर रखते थे। उनके इखलाकी इक़दार की बिना पर लोग उनकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मुतासर होते थे। दोस्तों, मालिक बिन दिनार के पास दीनी अलूम के अलावा भी और कई खूबियाँ थी। उनकी मजहबी तबलीगात की एक अलहदा से शख्सियत थी। वो लोगों को अपने खूबसूरत खुतबों के ज़रिए दीनी मालूमात दिया करते थे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में खूबसूरत और सुकून भरे वाक़यात हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनने की राह दिखाते हैं। उनके ज़ेरे इमामत लोग नेकियों की राह पर चलने को तरजीह देते हैं और उनके सबक से लोगों को मोहब्बत, तवाज़े और दीनी इल्म की अहमियत मालूम होती है।